یہ وقت کی بھی تنگی ہوگی، اس لیے میں تمام اسٹیج پر رونق افروز موقر علماء کرام کا اپنی طرف سے اور تمام مدرسہ دارالعلوم لوثل اراکین کمیٹی کی طرف سے اور پورا انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر ہمارے اس جلسے کو اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ پھر اس کے بعد قصبہ لوثل اور لوثل کے آس پاس کے تمام علاقے کے لوگ کافی تعداد میں اپنے قیمتی وقت کو نکال کر یہاں تشریف لائے۔ آپ تمام حضرات کا بھی شکر ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہ تمامی حضرات کہ جن تمام حضرات کی محنت اور کاوشوں سے آج یہ کتاب جس کا نام متاع حیات یہ وجود میں آئی، اور ابھی ہم تمام کے سامنے اس کتاب کا اجرا ہوا جس میں ہم سب کے بڑے مشفق اور صرف مدرسہ نہیں بلکہ پوری بستی کی سرپرستی کر کے چلے گئے حضرت الاستاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور ان کی زندگی کے کچھ حالات جو اس کتاب میں مرتب کیے وہ تمام آپ حضرات کے سامنے آئے۔ آپ تمام کو حضرات بھی قابل مبارکباد اور قابل شکر ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو یہاں تک پہنچانے میں اپنی مالی اور وقتی تمام محنتیں جو ہیں اس کتاب کے پیچھے لگائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو اس میں تعاون کرنے والے تمام حضرات کے تعاون کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ جبکہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ ایک ماں کہ جو 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے احسان کو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ ایک باپ جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، پالنے کے لیے، ان کی زندگی کے لیے اپنے ان جوانی کے ایام کو داؤ پر لگا کر اپنے گھر، متعلقین، یار، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کوسوں دور ایسی بے کسی اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی ان تمام محنتوں کو اور ان احسانات کو فراموش کر دیتا ہے۔ آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں نے ہم سب کی جو روحانی باپ کہہ لیجئے استاد الاساتذہ آپ کی خدمت کو، آپ کے احسان کو نہیں بلایا، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ مدرسے کی محبت اور مدرسے کی نسبت ہے۔ اس لیے کہ مدرسہ وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ مدرسہ وہ ہے جو انسان کی دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ مدرسے کا تعلق صرف اس زمین سے نہیں ہے بلکہ مدرسے کا تعلق عرش عظیم اور عرش الہی سے جا کر کے ملتا ہے۔ اسی مدرسے اور تعلیم تعلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، علماء کرام تشریف فرمائے اسٹیج پر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو، حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے لیے آپ کا پتلا بنایا، آپ کا جسم بنایا، تو فرشتوں کو اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض میں تعلیم و تعلم کا کام فرشتوں اور انسانوں کے درمیان میں تقسیم کیا۔ فرشتوں کو بھی، انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی،
لیکن اس کے بدلے میں انسان اپنی تعلیم میں کامیاب ہوا. اب اس تعلیم کی پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے بطور انعام اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا. اس کے علاوہ پھر یہ مدرسہ عرش الہی اور عرش عظیم سے نکل کر یہ مدرسہ غار حرا میں پہنچتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر غار حرا سے اب ساری دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے یہ مدرسہ دار ارقم میں پہنچتا ہے. اس مدرسے کی نسبت سے اور اس مدرسے سے تعلق کی وجہ سے 37 لوگ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. مکہ کے جنرل اور مکہ کے بڑے آدمی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان لائے اور مدرسے میں داخل ہوئے تو اس وقت میں مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اب تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. ایک میٹنگ اور پلان تیار کیا گیا کہ ان مدارس کا, اس قرآنی تعلیم کا کسی نہ کسی خاتمہ کر دیا جائے. آخرکار اس بات کو طے کر دیا گیا کہ صرف مدرسہ نہیں بلکہ مدرسہ چلانے والے شخصیت کا خاتمہ کر دیا گیا. چنانچہ مشورہ ہوا امام الانبیاء نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ زمین سے ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے عمر فاروق کو تیار کیا گیا. عمر فاروق اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے لیے دار ارقم کی طرف نکل پڑتے ہیں. ایک صحابی ان سے ملاقات ہوتی ہے. کہاں جاتے ہیں؟ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. کہا کہ انقلاب آنے والا ہے. مدرسہ نہیں بلکہ مدرسے کے بانی کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ مدرسہ وہ چیز ہے جو مکہ نہیں ساری دنیا میں انقلاب برپا پیدا کر دے گا. اسی لیے اس نے کہا کہ آپ مدرسے کے بانی کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن کم از کم آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں. آپ کے بہنوں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا, آپ کی بہن نے مدرسۃ البنات میں داخلہ لے لیا. وہ واپس ہوتے ہیں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. بہن کے یہاں تعلیم و تعلم کا کام شروع ہو جاتا ہے. استاد پڑھانے والا سورہ طٰہٰ پڑھا رہا ہوتا ہے. اسی اثنا میں عمر فاروق دروازے پر دستک دیتے ہیں. بہن اور بہنوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. عمر آیا, ننگی تلوار ہاتھ میں موجود ہے. ننگی تلوار لے کر کے آیا. اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. وہ اندر داخل ہوتا ہے. بہن اور بہنوئی سے سوال جواب ہوتے ہیں. بہنوئی کو جب یہ پتا چلتا ہے بہنوئی آگے بڑھتے ہیں. وہ تماچا رسید کرتا ہے. بہن سامنے آتی ہے. سامنے آنے کے بعد وہ تماچا بہن کے رخسار پر لگ جاتا ہے. اور جب وہ تماچا لگتا ہے اس کے بعد چونکہ بہن اور بھائیوں کی محبت ایک عجیب محبت ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں ذرا رحم آتا ہے. عمر کہتے ہیں کہ میری بہن ذرا بتا تو صحیح کہ یہاں پڑھ کیا رہے تھے. استاد نے جو سبق جس آیت پر چھوڑا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. حضرت عمر کو قرآن کی تلاوت, حضرت عمر کو قرآن سنانا شروع کر دیا. یہ آیت پر پہنچتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. عمر ترجمے کو جانتا تھا, کیفیت کو جانتا تھا. عمر کے دل پر یہ اثر ہوا کہ واقعات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کسی کو معبود نہیں بنایا جائے گا. عمر کے دل پر یہ قرآن کی آیت اور یہ مدرسے کا اثر ایسا پڑا فوراً کہتے ہیں کہ مجھے بھی دار ارقم میں داخلے کے لیے لیا جائے. حضرت عمر بھی داخلے کے لیے دار ارقم کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے. دروازہ کھٹ کھٹ
بتایا جاتا ہے اندر سے امیر حمزہ، اندر سے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر اپنی اچھی نیت کے ساتھ میں آیا تو اس کا ویلکم ہے، اس کا مرحبا ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو آج میری تلوار ہوگی، عمر کی بھی تلوار ہوگی. عمر